بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ہم کہیں پہ فون کرتے ہیں کسی بڑے ادارے میں تو وہاں پہ ٹیپ لگا دیتی ہے کہ آپ نے یہ کام چاہیے تو آپ کو یہ دبائیں، فلاں کام چاہیے فلاں کام ہے تو یہ دبائیں۔ ایک کوئی ڈکشنری ہوتی ہے، ایک ڈکشنری ہوتی ہے جس کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ فلاں جگہ کا نمبر چاہیے تو آپ یہ کریں، فلاں جگہ کا نمبر چاہیے، یہ لکھا ہوا ہے۔ اے بی سی کے حساب سے، الف بے کے حساب سے اس کی نمبرنگ کر کے وہ لوگ وہاں پہ اپنے نمبر چھوڑ دیتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح جیسے آپ یہ دیکھتے ہیں، ٹھیک اسی طرح اللہ پاک نے ایک ڈکشنری ہمیں دی ہے۔ اس ڈکشنری میں سارے کنیکشن ہیں۔ اس کو کہتے ہیں قرآن پاک، قرآن الحکیم۔ اچھا، اس ڈکشنری کے اندر بھی اسی طرح ہے کہ آپ کو یہ کام ہے تو یہ والی آیت، یہ کام ہے تو یہ والی آیت، وہ سارا کچھ اسی ڈکشنری کے مطابق اسی طرح سیٹ کیا گیا۔ وہ ایک ڈائریکٹ کنیکشن ہے۔ اللہ پاک اپنے بندوں سے جب کلام کرتا ہے تو اس کے تھرو کرتا ہے۔ کوئی ایسی ہماری ضرورت نہیں، ہم تو بڑے کمزور سے ہیں نا، وہ تو بہت بڑی پروردگار کی ذات ہے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا ہم آواز دیں یا کیسے وہ بات کرے۔ تو اس نے ایک ہی دفعہ ساری باتیں ریکارڈ کر کے جتنی ہمیں ضرورت ہو سکتی ہے اپنی زندگی کے اندر ریکارڈ کر کے اس نے قرآن پاک کے اندر محفوظ کر کے اپنے آخری نبی کے اوپر اتار دیا، اور اس نے کہا کہ یہاں سے آپ مجھ سے جو بھی بات کرنی ہے یہاں سے آپ کرتے رہیں۔ اب ہماری ہمت ہے کہ ہم کتنا اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، کتنا ہم صحیح جگہ پہ پہنچتے ہیں۔ رمضان شریف کا مہینہ ہے، آپ ماشاءاللہ عبادات کر رہے ہیں۔ جس نے جتنے بھی روزے رکھے وہ قبول کرنے والا ہے، اور جس نے نیت بھی کر لی، دیکھیں کیسی بات ہے، کتنا پیار کرتا ہے اللہ پاک اپنے لوگوں سے، اپنے بندوں سے۔ وہ کہتا ہے کہ جب کوئی بندہ جرم کر کے آ جاتا ہے نا تو پھر اس کے کھاتے میں جرم لکھو، فرشتوں کو سمجھاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ نیکی کا کوئی نیت بھی کر لے، دل میں سوچ لے کہ میں یہ نیکی کروں گا، تو وہ کہتا ہے اس کا لکھ دو کہ اس نے کر دی یہ نیکی۔ کتنی اچھی بات ہے۔ قرآن پاک ایک ڈائریکٹ ڈائلنگ ہے، ایک کنیکشن ہے، ایک سسٹم ایسا بنا دیا گیا ہے۔ آپ نہیں بھی پڑھ رہے ہوتے تو آپ سن رہے ہوتے ہیں۔ قرآن پاک کو پڑھنے کا کہا گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کو سمجھنے کا کہا گیا ہے۔ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی لینگویج میں ترجمہ ضرور پڑھیں۔ جو آپ لینگویج جو بولتے ہیں، آپ کے مدر ٹنگ جس کو بولتے ہیں، اس میں بھی اس کو لازمی پڑھیں۔ تراویح میں جاتے ہیں، مولوی صاحب سپیڈ پہ قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم سنتے ہیں۔ سن کے ثواب ہے، بالکل بے شک ثواب ہے۔ قرآن پاک کے کھولنے کا ثواب ہے، اس کو دیکھنے کا ثواب ہے، اس کو سننے کا ثواب ہے، ساری باتیں صحیح ہیں۔ لیکن وہ سننے کا ثواب ہے، صرف اس کو سمجھنے سے کنیکشن ہے، سمجھنے سے کنیکشن ہے کہ جی آپ کو پتہ چلے گا کہ مجھے یہ محکمہ چاہیے تو یہ محکمے کا یہ نمبر لکھا ہوا ہے۔ اب قرآن پاک ہے کیا کچھ، اس کے اوپر میں نے کوئی بکس پڑھ رہا تھا، بکس کے اندر کوئی چیز ملی، کس نے لکھی، کس نے کہاں پہ بھیجی، کہاں پہ کیسے گھوم کے آئی، اس باتوں کو چھوڑے۔ جس نے بھی لکھی ہوگی اس کو بھی ثواب، جس نے آگے پہنچائی اس کو بھی ثواب۔ میں آپ کو شیئر کرنے لگا ہوں، اللہ پاک مجھے بھی ثواب دے گا، آپ دعا کیجیے گا۔ تو قرآن پاک ہے کیا؟ قرآن پاک کے اوپر آج تھوڑی سی باتیں آپ میری ضرور سنیں گے۔ قرآن کا کوئی متبادل ہے نہ کوئی بدل ہے۔ قرآن ہر ایک پختہ دشوار کا حل ہے۔ قرآن رسالت کا محافظ ہے، خبر بھی۔ قرآن بصیرت بھی، بصارت بھی، بصر بھی۔ قرآن نظارہ بھی، نظارت بھی، نظر بھی۔ قرآن تاثر بھی، مؤثر بھی، اثر بھی۔ قرآن میں صحرا بھی، سمندر بھی، حجر بھی۔ قرآن میں صحرا بھی، سمندر بھی، حجر بھی۔ محشر کی مثال بھی، سدرہ کا ثمر بھی، سدرہ کی ثمر بھی۔ قرآن میں عدل سے ابد تک کی خبر بھی۔ قرآن ہی میں تذکرہ جن و بشر ہے۔ قرآن کی آیات میں راتیں بھی ہیں، دن بھی۔ قرآن میں انسان بھی، شیاطین بھی، جن بھی۔ قرآن تو منبع کرم جودہ صحابی۔ قرآن نوازش بھی ہے، عنایت ہے، عطا ہے۔ قرآن تو انسانوں پہ احسان ہے رب کا۔ قرآن حقیقت میں خزینہ ہے ادب کا۔
قرآن تو گنجینہ ہے اصل رسول کا، قرآن معجزہ ہے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔